نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی ویڈیو میں نے بنائی، اس پہ میں نے کہا تھا یہ ہماری آج کی آخری ویڈیو ہے، مگر اس کے بعد ارشد بھائی تشریف لے آئے جو کہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے 5 دفعہ دوا لی تھی. مجھے تو یہ یاد بھی نہیں ہے، مگر الحمدللہ ان کی شوگر ختم ہو گئی تھی 5 دفعہ میں. اور باقی ڈیٹیل میں ان کو اپنی یاد ہوگی. ہمارے پاس تو بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. ان کا نام ارشد ہے، نارتھ کراچی میں رہتے تھے. 8 ویڈیو بنائی ہے، اس کے فوکس کیجئے گا. 8 اپریل کو فرسٹ ٹائم یہ ہمارے پاس آئے تھے. اس کے بعد جو انہوں نے 4 وزٹ کیے تھے وہ موجود ہیں. ان کی پوری ڈیٹیل یہاں شوگر کی موجود ہے. آج بھی تقریباً ان کو آئے ہوئے ہمارے پاس 3 مہینے بعد یہ آئے. 31 اگست ہے، اور رینڈم ان کی بغیر کسی انگریزی دوا کے کنٹرول شوگر 249 ہے. 250 نارمل ہوتی ہے، مگر کچھ کمپلیکیشنز لے کر آئے ہیں. ایک مسئلہ ہو گیا، کیونکہ وہ مسئلہ بھی انگریزی دوا کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جب اپنا یوریا کریٹینائن چیک کروایا ہے تو 5.5 آیا ہے. تو اس میں ان کو پیروں کی سوجن اور چیزیں ہوئی. تو ہم شروع سے لے کے چلتے ہیں کہ ان کو شوگر تھی، 20 سال سے شوگر تھی. انسولین لگواتے تھے. کہاں سے کہانی شروع ہوئی، 20 سال کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں. ڈیٹیل میں بتائیے گا. ویری فرسٹ ڈے کب شوگر کا پتہ چلا، کیا کیا علاج ہوئے، کہاں کہاں گھومے پھرے، کیا کیا پوری ڈیٹیل بتائیے. 20 سال پہلے شوگر ہوئی. فرسٹ ٹائم شوگر 350 آئی تھی میری. اللہ. اچھا، اس کے بعد پھر وہ گیٹریل اور پتہ کون کون سی ٹیبلٹس ڈاکٹرس نے مجھے استعمال کروائیں. اس کے بعد پھر مجھے کھینچ کے لے آئے انسولین کے اوپر کہ جی انسولین آخری علاج ہے. اور 2.5 سال میں نے انسولین لگائی. کتنے پوائنٹ؟ 40 یونٹ شام میں صبح لیتا تھا، اور شام میں 30 یونٹ. اس کے بعد میں نے کوشش کی خود سے چھوڑنے کی کہ میں چھوڑ دوں، اور گیٹریل ہائی پاور بھی لی میں نے، لیکن شوگر کنٹرول میں نہیں آئی، بلکہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے رک گئی ہے. 250-300 کے اوپر 350 پر رکی ہوئی ہے. تو مجبوراً مجھے انسولین لینی پڑتی تھی. وہ میرے فیس بک کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا میں نے ایڈ دیکھا تھا، تو میں نے رابطہ کیا. میں آیا، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی خوراک سے، جو کہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ ایک ہی خوراک سے میری انسولین ختم ہو گئی. صبح جب میں نے شوگر چیک کی اپنی تو 55 آئی تھی، ڈبل ڈوز تھی. اس کے بعد روزانہ 70 80 90 اس طرح چل رہی تھی شوگر. مطلب مجھے انسولین لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، جس کی مجھے بے انتہا خوشی تھی کہ اللہ تیرا شکر کہ جو ہے میری جان چھوٹ گئی انسولین سے. اور آج تقریباً اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اسٹارٹ ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 6 مہینے میں نے انسولین کو دیکھا بھی نہیں. الحمدللہ. جب انسولین لگاتے تھے، انگریزی اورل دوا لیتے تھے، جسم کی کیا کیفیت تھی؟ جب وہ بند کروا دی، جسم کی کیا کیفیت ہے؟ اور جب لبلبہ آپ کا بالکل ٹھیک تھا، آج بھی تو بغیر تو اورل انسولین کیوں دی گئی انجیکٹیبل؟ آپ کو کیا کہیں گے اس ساری بات کے حوالے سے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، دوائیاں کام نہیں کر رہی تھیں. انسولین جو لینی پڑی نا ڈاکٹر، میں نے شوگر چیک کروائی، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا میں، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دوائی کام نہیں کر رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو 20 سال ہو گئے، آپ کو انسولین، آپ دوائیوں کی جان چھوڑ دیں، اب انسولین کا جائیے، آپ اوپر سے لینا پڑے گا. آپ کو ڈرا دیا اس نے یا تو مجھے شاید، کہ میں خوف سے میں نے لے لی میں نے انسولین. لیکن نہیں، آپ نے غلط ثابت کر دیا اس بات کو. یہ اللہ تعالیٰ کی آپ مہربانی. نے غلط ثابت کر دیا کہ نہیں. آپ کا یوریا کریٹینائن جو 5.5 پہ ہوا، کیا سمجھتے کیوں ہوا یہ ڈاکٹر صاحب مجھے شاید انسولین کی وجہ سے ہوا ہے. یہ انسولین کی سائڈ افیکٹ ہے جو یہ ہوا ہے. اس سے پہلے جب تک میں انسولین نہیں لے رہا تھا تو یہ نہیں تھا. یہ انسولین لینے کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، یہ کریٹینائن اور یہ کڈنی کا. ابھی یوریا کریٹینائن کا ایک پیشنٹ باہر نکلا، آپ نے شاید ہم ویڈیو بنا رہے تھے، پتہ نہیں سنا یا دیکھا نہیں دیکھا. 17 اگست کو فرسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے تھے اپنا کریٹینائن لے کے 14.5. او مائی گاڈ. اور الحمدللہ ان 13 دن کے اندر باہر موجود ہے. آصف یہ باہر ہی کھڑے ہوئے، آصف صاحب. اور 12-13 دن کے اندر ان کا کریٹینائن ہو گیا 8.5. کبھی سنا ہے؟ نہیں. یوریا کریٹینائن کا دنیا میں علاج نہیں سوائے ڈائلیسس کے، اور ڈائلیسس بھی مرتے دم تک کرنا ہے.
میں نے ان سے بھی پوچھا کہ جب آپ SIUT گئے دیکھا تو اکثر لوگ کہتے ہیں حکیم کی دوا سے جو گردے خراب ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک مریض ٹکرایا جس کو حکیم کی دوا سے؟ بولا نہیں. میں نے کہا وہ کتنے ہیں؟ بولے سینکڑوں مریض ہیں. سارے انگریزی دوا کھا کے، شوگر کی دوا کھا کے، بلڈ پریشر کی دوا کھا کے، مردانہ کمزوری کی دوا کھا کے، انسولین لگا کے گردے خراب کر کے پہنچے انگریزی دوا کے. یہ انگریزی دوائی کے سائڈ افیکٹ ہیں. ہم جیسے ہی کبھی یہ ویڈیو آپ کی بھی ڈلے گی سوشل میڈیا پہ، سب سے پہلے لکھا ہوا آئے گا نیچے فیک ویڈیو، پھر ایک صاحب کمنٹ کریں گے کہ پیڈ ویڈیو، پھر ایک لکھیں گے فراڈ. فالتو لوگ بہت ہیں ڈاکٹر صاحب، بولے جنہوں نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ آزمایا. آزمائش کرتے. آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہ وہ فالتو- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کیوں نہیں ماننے کو تیار ہے کہ کوئی بھی مرض جب دنیا میں اتارا جاتا ہے اس سے پہلے اس کا علاج اتارا جاتا ہے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بے شک کائے کیا اللہ ظالم ہو سکتا ہے نہیں، کہ اپنے سوال- بندے کو بیماری میں ڈال کے وہ شفا بھی نہ دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی ہماری تحقیق میں، نیت میں، سوچ میں فرق ہے نا. ہم نے نیت ہم نے مایوسی بنا لی کہ بھائی فائدہ ہی نہیں ہوگا، مرتے دم تک ڈائلسس ہوں گے، مرتے دم تک انسولین لگے گی. تو پھر اللہ جب دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ ہی نہیں رہا شفا، یہ اس کا ذہن ہی تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ دوائیں زندگی بھر کھا کے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو اربوں ڈالر کی پر ڈے کی اس نے بزنس دینے کی ٹھان لی ہے. میں کیا کروں؟ اللہ سے مانگو گے تو دے گا نا. بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی. ہم نے تو ذہن بنا لیا، بلکہ کوئی علاج کرنے ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے خاندان والے پیچھے لگ جاتے ہیں تو فراڈ ہے. ایسا کوئی علاج ہی نہیں ہوا تو امریکہ سے بڑے ڈاکٹر آ گئے، لندن سے بڑے ڈاکٹر آ گئے، ان کو تو امریکہ ہونا چاہیے تھا، ان کو تو وہاں پہ کروڑوں ڈالر کمانے چاہیے تھے. یہ سب باتیں کر کے ہمیں ڈی مورلائز کیا جاتا ہے. تو آپ نہیں ڈاکٹر صاحب، سعودیہ میں کہاں رہے؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں مکے میں تھا. اللہ اکبر. وہاں تو پر جب میں 2-3 دفعہ آیا ہوں پچھلے اور 5 ڈاکٹر صاحب مہینے گروپ میں، میں تو آپ ملنے کیوں نہیں آئے؟ ہاں یار یہ آپ نے جو ہے نا وہ کیا ہے، ہماری مہمان نوازی نہیں کی اللہ کے گھر میں. اللہ نے دوبارہ بھیج دیا آپ کو ہمارے پاس. جی یہ ہے. مذاق کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے.